کا؟ دیکھیں مریم، یہ وہ کورٹ ہے جہاں سے پی ٹی آئی کو اس سے پہلے بھی 2 مختلف ایشوز پہ ریلیف حاصل ہوا تھا، اور ہمارے پروگرام میں یہی بات کی گئی تھی کہ یہ سنی اتحاد کونسل کا تجربہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہوگا، چونکہ یہ سفر شروع ہوا تھا تحریک انصاف نظریاتی سے، اور اس کے بعد وہ وحدت المسلمین تک پہنچا، وحدت المسلمین سے سنی اتحاد کونسل تک آئے، اور اس کے مروت بعد صاحب نے ایکسیپٹ کی ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ دیکھیں بات یہ کہ کہاں سے آپ اکھڑے کہ 3 پارٹیوں کا سفر کرتے ہوئے، میں اگلی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب وہ دوبارہ سے انڈیپینڈنٹس ہو گئے تو اب یہ پھر تحریک انصاف کی طرف واپس جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر پارٹی کی سطح پر مشاورتی عمل ہو اور سنجیدگی سے ایشوز کو ٹیکل کیا جائے تو اس طرح کی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ اور یہ بات آپ پارٹی میں اختلافات بڑی حد تک موجود ہیں؟ دیکھیں پارٹی کے اختلافات تو ثابت ہو گئے کہ ان کی پارٹی کے، دیکھیں یہ جو نئی ان کی لیڈرشپ آئی ہے، اس میں بیرسٹر گوہر ہیں، اس میں مروت ہیں، اس میں اور جو لوگ ہیں۔ اب مروت صاحب رات جو بات کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے، غلطی کے بعد غلطی کی تلافی کیسے ہو پائے گی؟ میرا خیال ہے کہ پارٹی کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، اور جب آپ بیٹھ کے مشاورت سے فیصلے کرتے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اب سنی اتحاد کونسل والا معاملہ، کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو شخص ان کا لیڈر ہے وہ خود تو انڈیپینڈنٹ آیا ہوا ہے، پارلیمانی پارٹی ان کی موجود نہیں ہے، انہوں نے جو خصوصی نشستوں کی فہرست ہے وہ جمع نہیں کروائی، تو کس شخص نے ان کو یہ تجویز دی تھی؟ اس شخص کی پکڑ ضرور ہونی چاہیے۔ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاستی ادارے پاکستان کے اندر بڑے معتبر ہیں، ان کی ایک عزت و تکریم ہونی چاہیے، یہ ڈیموکریسی کے ادارے ہیں، ان کو بھی مضبوط اور مؤثر ہونا چاہیے، اور یہ مضبوط اور مؤثر تب ہوگے جب ان پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریسی ہوگی۔ یہ معاملہ اکھڑا کہاں سے؟ معاملہ اکھڑا تھا الیکشن سے۔ لیکن یہ 2021 سے یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، 2021 میں وہ برس اقتدار تھے، انہیں کہا گیا کہ آپ اپنی پارٹی کے الیکشن کروائیں، اور انہوں نے اس وقت وقت لے لیا 1 سال کا، اور جب انہوں نے الیکشن کروائے تو پھر خود ہی ایک ایسی ترمیم کر دی جس کی وہ خود زد میں آ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اندر مشاورتی عمل درست ہوگا تو یکسوئی ہوگی، سنجیدگی ہوگی۔ یہ تو پی ٹی آئی کی بات ہوگی نا۔ پاکستانی سیاست آپ آگے کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تلخی مزید بڑھے گی اسد قیصر کے اعلان کے بعد؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہے امین گنڈا پور کی جو پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہے، وہ اس پہ ہم بڑی بات کریں گے آگے چل کے۔ بہرحال ان کی جو سیاست وہ احتجاج کے ساتھ منسلک رہی ہے خان صاحب کی، اور مزاحمت کے ساتھ رہی ہے۔ وہ تو پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر ہیں کہ وہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کو ٹارگٹ کیے رکھا تھا۔ دیکھیں احتجاج اور مزاحمت ایک وقت تک تو مؤثر ہوتی ہے، نتیجہ خیز بھی ہوتی ہے۔ اگر یہ بخار آپ اپنے اوپر طاری رہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو وہاں بھی جانا پڑتا ہے جہاں پر خان صاحب موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی لیڈرشپ کو ملک کی دیگرگوں صورتحال کے اندر ایک ذمہ دارانہ اور سیاسی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے، اور وہ پارٹی جو اس وقت ایک پریشانی سے، ایک مشکلات سے دوچار ہے، سب سے پہلی ترجیح ان کی یہ ہونی چاہیے کہ ان کی پالیسیز جو ہے ان کے حوالے سے یکسوئی ہو۔